في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. یہ کائنات، یہ عالم ہست بود خواہ تمثل اسماء حسنہ کا نتیجہ ہو یا تحیز اسماء توقیفیہ کا اثر، یا رب النو کی مصوری ہو یا ہرمس الحرامسا کی صورت گری، صادر اول کی تخلیق ہو یا عقل نخستی کی تشکیل، عالم مثال کا عکس و ظلال ہو یا قانون ارتقاء کا فیض جمال، بہرحال یہ وادی سہل و جبل، یہ آغوش جلوہائے پیچیدہ، یہ کنار نقشہائے جولیدہ، نتیجہ ہے خصائص نوعی و ذاتی کا، ورنہ یہاں حقیقت مطلقہ کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے منطق اور فلسفے کے شہنشین سے اتر کر پائین باغ عوام میں گفتگو کریں۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے عقیق ہو کہ زمرد، یہ درخت ہے آم ہو یا امرود، یہ جانور ہے فرس ہو یا شیر، یہ آدمی ہے زید ہو کہ بکر، یہ فرشتہ ہے میکائیل ہو کہ جبرائیل، یہ جن ہے ابلیس ہو کہ زعفر۔ تو اے دانشوران ملت، آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی صفت ممیزہ تھی، وہ کون سی لازم ذاتیہ تھی، وہ کون سی حیت خاصہ تھی جس نے پتھر کو پتھر بنایا، درخت کو درخت بنایا، جانور کو جانور بنایا، فرشتے کو فرشتہ بنایا۔ اگر کہیے کہ وجود مطلق تو وہ ہر ایک میں جاری تھا، اگر کہیے کہ فیض جاعل تو وہ ہر ایک پر طاری تھا، اگر کہیے قوت انفعالیہ تو وہ ہر ایک پر مشتمل تھی، اگر کہیے کہ عکس مثال تو وہ ہر ایک پر حاوی تھا۔ تو وہ کون سی حد تھی جس نے محدود کیا، اور وہ کون سی سد تھی جس نے مسدود کیا؟ تو تمام ارباب حکمت اور منطق یہی کہیں گے کہ ہر شے کے بعض خصوصیات ہوتے ہیں جو اس کو دوسری شے سے ممتاز کر دیتی ہیں، وہ خصوصیات ہوتے ہیں جس کی بنا پر ایک شے دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم وجود کے ساتھ بسیط کی قید لگائیں تو عالم بساط، اور اگر مرکب کی قید لگائیں تو عالم عناصر، اگر ہم جامد کی قید لگائیں تو پتھر، اور اگر ہم نامی کی قید لگائیں تو درخت،
اور اگر ہم نور کی قید لگائیں تو فرشتہ، اور اگر ہم نار کی قید لگائیں تو جن، اور اگر ہم ناطق کی قید لگائیں تو انسان، اور اگر ہم وحی کی قید لگائیں تو نبی۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت ایک درجہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور انسانیت کا مقام آخر ہے۔ یہ آج ہم جو نظریہ صدیوں سے بیان کرتے رہے ہیں، آج مغربی مفکرین بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ کینتھ واکر اپنی کتاب دی میننگ میں لکھتا ہے کہ یہ روحانی رہنما اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ ان کو انسانوں کے لیے ایک جداگانہ نوع قرار دینا چاہیے۔ یہ برگسان اور اسپنسر کے نقطۂ نگاہ سے انسانیت کے مقام آخر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور انسان اور حیوان میں جو شے تمیز دیتی ہے، یعنی شعور اور اخلاقی اقدار کا علم، وہ ان میں انتہائی تکمیل تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ان میں عام انسانوں سے مختلف خصوصیات ہوتے ہیں، تو ان کی حیثیت ان تتلیوں کی ایسی ہے جو پتنگوں کی ترقی یافتہ شکل ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ مغربی مفکرین بھی اس نقطۂ نگاہ پر آ گئے کہ یہ انبیاء کرام اور ہوتے ہیں اور ہم اور ہوتے ہیں۔ ان کا سامعہ، ان کا باصرہ، ان کا ناطقہ، ان کا لامسہ، ان کا شامہ ہم سے مختلف ہوتا ہے۔ قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح نے جب 900 سال محنت کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد یہ دیکھا کہ کفر کے پتھر میں کہیں سے نرمی نہیں آ رہی ہے، اور یہ محسوس کیا کہ ہدایت جو ہے وہ ابھی نقطۂ آغاز پہ ہے، اختتام تک نہیں پہنچی، ایک مرتبہ دماغ نوحی مایوس ہو جاتا ہے کافروں سے، تو پھر دست دعا بلند کرتے ہیں کہ بار الہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھنا، کیونکہ یہ جتنی ان کی مخلوق آئندہ ہوگی نسل، وہ سب کافر ہوگی، فاسق ہوگی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کا باصرہ ہے، ایک ہمارا باصرہ ہے کہ ہم سامنے کے انسان کے عقیدے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس عقیدے کا ہے، اور نبی کا باصرہ اس عروج پہ ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے اسلاب و ارحام کے پردوں کو چاک کر کے آنے والی نسلوں کے کفر کی نشاندہی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا باصرہ اور ہے، نبی کا باصرہ اور ہے۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم، آواز دو حج کی، لوگ پا پیادہ اور تیز رو سواریوں پر۔ ہم نے ضامر کا ترجمہ دبلی اونٹنیاں نہیں کیا ہے،
کہ تیز رو سواری کیا ہے، کیونکہ دبلی اونٹنیوں سے بھی مراد تیز روی ہوا کرتی تھی۔ تیز رو سواریوں پر تمہارے پاس آئیں گے۔ ابراہیم کی آواز آج سے 4000 سال پہلے بلند ہوئی، اور وہ آواز جو حاجی جاتا ہے وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتا ہے۔ لبیک اسی کا ہے جب معلوم ہوا کہ ہر حاجی نے جناب ابراہیم کی آواز سنی تو ہماری آواز 1-2 میل نہیں جاتی، اور ابراہیم کی آواز صدیوں کو طے کرتی ہوئی قیامت تک حاجیوں کے گوش شنوا سے متصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اور آگے بڑھیے، نبی کا شامہ بلم فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ابھی قافلہ مصر سے چلا نہیں تھا کہ 200 میل دور کنعان کا بوڑھا نبی چیخ اٹھا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو ابھی قافلہ چلا نہیں، اور یہاں یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وہیں برادران یوسف بھی ہیں، ان کو خوشبو نہیں آتی، نبی کو خوشبو آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کا شامہ اور ہوتا ہے اور انسانوں کا شامہ اور ہوتا ہے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ لشکر سلیمانی وادی نمل میں داخل ہوا تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال کرتا ہوا چلا جائے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، یہ سنا تو سلیمان مسکرا دیے۔ ہم چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے ہیں، لیکن سلیمان چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کا سامعہ اور ہوتا ہے، ہمارا سامعہ اور ہوتا ہے۔ فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ ہمارا لامسہ اور نبی کا لامسہ یونس کو مچھلی نے نگل لیا، 40 دن تک شکم ماہی میں یونس رہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ تسبیح گزاروں میں نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اس کو شکم ماہی میں رکھتے۔ اب یا تو آپ یہ کہیے کہ وہ شکم ماہی میں گل جاتے، اس میں ان کی ہڈیاں سرما ہو جاتی تو رکھنے کا مفہوم کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ زندہ رکھتے۔ قیامت تک شکم ماہی میں یونس کو اللہ زندہ رکھتا اگر وہ تسبیح گزاروں میں نہ ہوتا۔
کہ ہم اور ہیں اور انبیاء اور ہیں، ان کی صورت رہی معنی ہوتی ہے، ان کی سیرت کریمانہ ہوتی ہے، ان کی گفتار عالمانہ ہوتی ہے، ان کی رفتار عادلانہ ہوتی ہے۔ نبی کے نسب پر بہتان نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں طغیان نہیں ہوتا، اس کے کردار میں عصیان نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں نسیان نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی کام زیر تحریک شیطان نہیں ہوتا۔ اور یہ تو ہم نے آپ کو عام انبیاء کی بات بتائی ہے، بروح اعظم پاکش درود لا محدود۔ جب عام انبیاء کی یہ شان ہے تو میرے رسول کی کیا شان ہوگی؟ آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ سلوات، نعرہ حیدری۔ ہمارا عنوان ہے مقام مصطفیٰ، تو حضور کی شان کیا ہوگی؟ جس طرح ہر پہاڑ کوہ طور نہیں ہو سکتا، ہر غار غار ہرا نہیں ہو سکتا، ہر گھر خانہ خدا نہیں ہو سکتا، ہر دشت دشت کربلا نہیں ہو سکتا، ہر میدان میدان غدیر نہیں، ہر چادر چادر تحریر نہیں، اور ہر جام جام جم نہیں ہوتا، ہر پانی زمزم نہیں ہوتا، ہر سخی حاتم نہیں ہوتا، اسی طرح ہر نبی خاتم نہیں ہوتا۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ اور انبیاء عبد ہیں اور میرا رسول عبد ہے، عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، سراپا انتظار او منتظر۔ عبد وہ ہے جس کی خلقت پہلے ہو علم بعد میں ہو، عبد وہ ہے کہ علم القرآن خلق الانسان، علم پہلے ہو خلقت بعد میں ہو۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ عبد وہ ہے جو زمزم کا مالک ہو، عبد وہ ہے جو کوثر کا مالک ہو، عبد وہ ہے جو دریا ہوا جواب پلٹا ہے، عبد وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے۔ عبد وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے، عبد وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے، عبد وہ ہے جو امت کو نماز پڑھاتا ہے، عبد وہ ہے جو رسولوں کی جمعیت کو نماز پڑھاتا ہے، عبد وہ عبد وہ ہے جو کوہ طور پر جائے، اور عبد وہ ہے جو بساط نور تک جائے۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ وہ قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ دو کمانوں کا یا اس سے کم
فاصلہ رہ گیا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ھذا ورد علی استعمال العرب وعادتہم، کہ قاب قوسین کا لفظ عرب کی عادت کی بنیاد پر استعمال ہوا تھا، کیونکہ ایام جاہلیت میں اصول تھا کہ جب دو سردار آتے تھے باہمی رفاقت کا معاہدہ کرنے تو دو کمانیں لائی جاتی تھیں، ان کو اس طرح پیوست کرتے تھے کہ قاب پر آ کر متمکن ہو جائیں، پھر تیر رکھا جاتا تھا جس کو کھینچا جاتا تھا، دونوں مل کر کھینچتے تھے۔ اس کے معنی یک جان دو قالب، جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ، جس سے تمہاری سلو اس سے ہماری سلو۔ تو اب جب یہاں پر رسول اللہ کے لیے قاب قوسین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ رسول صلح تمہاری ہوگی تو امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا تو کمان ہماری ہوگی۔ اے رسول، کلمہ تمہارا ہوگا تو کلام ہمارا ہوگا، امت تمہاری ہوگی تو امام ہمارا ہوگا، تمہاری زبان میں میری گفتار ہے، تیرے عمل میں میرا کردار ہے، میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے، یعنی میرا قرآن تیری تفسیر کے ساتھ ہے۔ جو قرآن میں صورت ہے وہ میدان میں تیری سیرت ہے، اور جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے، جو تیری خواہش ہے وہ عین ایقان ہے، جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے، جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے، جو تیرا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، اور جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ ہذیان ہے، اور جو تجھ پر یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، اور جو تیری نبوت میں شک کرے وہ بے ایمان ہے۔ میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا سوز تیری آہوں میں ہے، میری رحمت تیری باہوں میں ہے، میری منزل تیری راہوں میں ہے، سجدہ میرا آستانہ تیرا، ہاتھ تیرا خزانہ میرا، جنت میری پروانہ تیرا، میرا گھر تیرا تیرا گھرانہ میرا، تو مجھ سے الگ نہیں میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ تو زبان ہے میں آواز ہوں، تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں، تو ظاہر ہے میں راز ہوں، تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا، معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا، گنہگار ہوتے شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔
تم آ گئے تو شیطنت کا دامن تار تار ہو گیا اور ملت آسی کا بیڑا پار ہو گیا. تو یہ ہیں ہمارے رسول، یہ ہیں ہمارے رسول جن کا قرب اللہ سے اتنا ہے کہ 2 کمانے یا اس سے کم. اور آگے بڑھیے تو ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے رسول تم سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ ہم سنگریزے پھینک رہے تھے. آواز بلند نعرہ صلوات. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قول رسول برحق ہے. جو رسول کہہ دیں وہ گویا خدا کا قول ہے. حضور نے فرمایا انی لا اقول الا حق، میں حق کے سوا کبھی کچھ نہیں کہتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ یا رسول اللہ انکا تداعبنا، یا رسول اللہ آپ ہم سے کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. کہا لا اقول الا الحق، ہنسی مذاق میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. آواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری. رسول کی حیثیت یہ ہے کہ ہر فقہ میں تحریر ہے کہ اگر عورت بالغہ رشیدہ ہو تو پھر اس کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. لیکن حضور کا مقام یہ ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کہ جب رسول حکم دے دیں، ابو داؤد میں لکھا ہے کہ جب زید کا پیغام رسول نے جناب زینب بنت جہش اپنی پھپھیزاد بہن کے ساتھ دیا تو انہوں نے کہا لا ارضا لنفسی، میں کبھی اس شادی پر راضی نہیں ہو سکتی. ان کے بھائی نے کہا کہ وہ ایک غلام ہے، ہم کبھی ہاشمی خون کو ایک غلام کے خون کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے. حضور نے کہا نہیں، یہ نکاح ہوگا. عید اتری کہ کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے تو گریز کرے. جب یہ آیت اتری تو زینب نے بھی سر جھکا دیا، عبداللہ بن جہش نے بھی سر جھکا دیا، سارے خاندان نے سر جھکا دیا. تو رسول وہ ہے کہ اگر کوئی قانون شریعت ہے اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا. آواز بلند نعرہ صلوات. جو رسول کہہ دے اس پر کوئی فیصلہ دوسرا نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے. مسلمان منافق تھا، یہودی کھلا ہوا کافر تھا. منافق سمجھا کہ رسول سیاسی لیڈر ہیں کہ شاید ہماری بات یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے ہمارے فیور میں فیصلہ کر دیں گے، مگر رسول تو عدل و انصاف کی میزان ہے. اس نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تو اس منافق مسلمان نے کہا کہ ہم یہاں فیصلہ نہیں کراتے، ہم چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. چنانچہ دونوں آئے حضرت عمر کی خدمت میں تو مسلمان نے کہا کہ آپ میرا مقدمہ سنیے. یہودی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا عمر پہلے میری بات سنیے کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول کر چکے ہیں. تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی کہ رسول کے فیصلے کے بعد اب کسی کا فیصلہ اگر ہوگا آواز بلند نعرہ صلوات.
کوئی فیصلہ رسول کے فیصلے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ اب رسول جو کچھ بھی کہہ دیں، اگر کہہ دیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر کہہ دیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، اگر کہہ دیں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اگر کہہ دیں کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اور اگر کہہ دیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرے، کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں اور چھپ کے نہیں، 1,20,000 کے مجمع میں کہہ رہے ہیں، اور پھر علی کو بٹھا کے نہیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اب دنیا اس معاملے میں فلجان میں مبتلا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں، تو یوں تو مولا کے 21 معنی ہیں، لیکن 22ویں معنی مجھ سے پوچھئے کہ اس مولا کے کیا معنی ہیں، رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، تحقیق تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی، جنگ بتنزیل قرآن ہم کریں گے، جنگ بتاویل قرآن علی، بستر ہمارا اور لیٹیں گے علی، چادر ہماری اور اوڑھیں گے علی، بچے ہمارے اور ان کے باپ علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی۔ دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، رسالت ہماری امامت علی کی، نبوت ہماری ولایت علی کی، شریعت ہماری طریقت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی۔ جمال ہم ہوں گے جلال علی، دین ہم ہوں گے کمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، برہان ہم ہوں گے حجت علی، بنا افلاک ہم ہوں گے زمیں کا لنگر علی، اور شہر علم ہم ہوں گے علم کا در علی۔ قول رسول حجت ہے، قول رسول ہمارے لیے حجت ہے، اگر وہ اہل بیت کے لیے فرمائیں تب حجت ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کہیں تب حجت ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ لا تسبوا اصحابی، کہ دیکھو میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر
سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد کے برابر نہیں ہوگا. تو اب اگر رسول کہہ دیں گے تو ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہیں. تو اہل بیت کے بارے میں کہیں تب سر تسلیم خم ہے، صحابہ کے بارے میں کہیں تب سر تسلیم خم ہے. اور صحابہ کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو صحابہ وہ ہیں کہ مومنوں پر رحیم ہیں اور دشمنوں پر شدید ہیں، ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، سجود کی حالت میں ہیں. تو اسی لیے مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ اگر آسمان پر ہیں تو تاج زر نگار ہیں، زمین پر ہیں تو گلشن بے خار ہیں، مومنوں میں ہیں تو نسیم بہار ہیں، کافروں میں ہیں تو شمشیر خونبار ہیں، شریعت میں ہیں تو فقہ و دانش کے شہ سوار ہیں، اور طریقت میں ہیں تو تزکیہ نفس کے آئینہ دار ہیں. اب اسی طرح اگر حضور ترمذی شریف، مشکات شریف، حضور حسنین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انی احبہما، میں ان دونوں کو دوست رکھتا ہوں. یا رب احببہما، بار الہ تو بھی دوست رکھ. وَأَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُمَا، دیکھیے اب آپ کا مقام آ گیا. اور جو ان کو دوست رکھے اس کو تو بھی دوست رکھ. تو ہمیں حسین مدینے کے مولود سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں قول رسول سے تعلق ہے. مدینے میں بہت سے پیدا ہوئے ہوں گے، ہمیں ان سے تعلق نہیں، لیکن حضور کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. بار الہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر. مقام بلند منی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب ہم مصائب کی طرف آتے ہیں. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ میں گیا تو حضور قبا میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ تو آپ نے کھولا تو دیکھا حسن حسین. حسین سے ہمیں محبت اس لیے ہے کہ حسین نے قول رسول کو نبھایا. مگر رسول نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو کہہ رسول میں جانتا ہوں کہ حسین کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ حسین کیا ہے. حسین نے قول رسول نبھانے کے لیے تاج ختم نبوت کو بچانے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی.
14 صدیاں گزری اور حسین کا ماتم زندہ ہے، کیا یہ معجزہ کم ہے؟ 14 صدیاں گزری اور حسین کا ماتم زندہ ہے، کیا یہ معجزہ کم ہے؟ ہاں اے حسین، کہ کسی موقع پر آپ کے قدم میں تزلزل نہیں ہوا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ عجبت الملائکۃ من صبرک، کہ اے حسین، ملائکہ آپ کے صبر کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر ملائکہ حیرت میں پڑ گئے کہ جب علی اکبر گرے ہوں گے اور حسین برچھی کو سینے سے نکال رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اکبر کو لا کر خیمے کے قریب رکھا، جھولے سے علی اکبر کو اٹھا کر مجمع کے سامنے لا رہے ہیں تو عجبت الملائکہ، ملائکہ حیرت میں پڑ گئے۔ دوستو، جب راہ میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس ہمارا بھائی مر گیا، خیمے لگا دو، قناتیں بچھا دو۔ خیمے لگ گئے، قناتیں بچھ گئیں، اور اس کے بعد امام حسین صدر مجلس بنے، سارے خواتین اعزاء بیٹھے ہوئے۔ امام حسین نے کہا کہ زینب، مسلم کی بیٹی عاتکہ کہاں ہے؟ عاتکہ 10 محرم تک عاتکہ کا نام ہے، 11ویں محرم میں عاتکہ کا نام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عاتکہ کیسے مری؟ جب شام غریبہ ہوئی اور گھوڑے دوڑائے گئے اور خیموں میں آگ لگائی گئی، بال پکڑ کر گھسیٹے گئے، چادریں چھینی گئیں، تو اس وقت عاتکہ گھوڑوں کے صبح کے اندر آ گئی۔ تو حسین بیٹھ گئے حسین، عاتکہ ادھر آؤ۔ عاتکہ قریب آئیں، کہا اور قریب آؤ، اور قریب آئیں، کہا بیٹی نزدیک آؤ۔ کہا کہ چچا آج آپ کی محبت سے ڈر لگ رہا ہے، یہ بتائیے کہ میرا بابا مسلم زندہ تو ہے؟ تو امام نے فرمایا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ ہم شام غریبہ میں آ گئے ہیں۔ دوستو، زوجہ حر پانی لے کر آئی۔ زینب نے کہا پانی لے جاؤ، حسین زندہ نہیں ہے، عباس نہیں ہے۔ اس نے کہا بی بی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پلا دیجیے۔ کہا بچوں ادھر آؤ۔ بچے اپنے اپنے کوزے لے کر قریب آئے۔ زینب نے کہا دیکھو جو تم میں سب سے چھوٹا ہوگا اس کو پہلے پانی ملے گا۔ سکینہ آگے بڑھی، پانی لیا اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلی۔ زینب نے کہا سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی آپ ہی نے تو کہا تھا جب سب سے چھوٹا ہوگا، سب سے چھوٹا ہے۔
سے چھوٹا